اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجمیر شریف میں سیدزادگان کے یہاں پر محرم بڑے احترام سے منایا جاتا ہے۔ یہاں پر جب چاند رات ہوتی ہے تو ہمارا پنچاتی سلام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد روز مجالس ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے جس میں دعا، سلام، مرثیے پڑھے جاتے ہیں اور تقریر بھی کی جاتی ہے کسی مقرر کی۔ 5 تاریخ کو یہاں پر علم کا جلوس لے کے آتے ہیں، چھتری گیٹ سے لے کے امام باڑے تک، اور یہ اپنا عقیدہ، محبت امام علی مقام اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت عباس بن علی بن ابی طالب، ان کی یاد میں علم لے کے آیا جاتا ہے، کیونکہ وہ علم بردار بھی کہلاتے تھے۔ پھر ویسے چھٹی شریف بھی ہے یہاں پر غریب نواز کی، اور بابا صاحب کا حجرہ بھی کھل جاتا ہے۔ بابا فرید مسعود شکرگند رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عرس ہے پاک پٹن میں، تو اس کے لیے بھی کافی لوگ آتے ہیں۔ ہمارے حجرہ کھلتا ہے ان کا، جہاں پر انہوں نے چلہ کیا تھا۔ پھر 7 تاریخ کو یہاں پر ایک رسم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مہندی، وہ ہوگی، اور پھر 8، 9 اور 10 غازی شریف کی سواری ہوگی، جو درگاہ اپنے نظام گیٹ سے لے کے چھتری گیٹ تک، اور چھتری گیٹ سے پھر 9 تاریخ کو امام باڑہ، اور پھر امام باڑے سے واپس جھالنے کے اندر لے جا کے سیراب کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مختصر ہے۔ لوگ اس کے اندر ہرے کپڑے پہنتے ہیں، کچھ لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، اپنی منتیں ہوتی ہیں، منتیں اتارتے ہیں امام باڑے میں آ کے، یہاں پر ترازو تولتے ہیں بچوں کو، بوڑھوں کو۔ تو یہ امام علی مقام کی محبت، خدام سیدزادگان غریب نواز جو ہے بڑے ہی احترام اور بڑے ہی سوگواری کے ساتھ منایا جاتا ہے یہاں پر، اور دعا کی جاتی ہے پورے عالم اسلام کے لیے، ہندوستان ملک کے لیے اور ہم سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ شہیدان کربلا بالخصوص امام علی مقام اور اہل بیت اطہار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری پریشانیاں دور کرے، ہماری مشکلیں آسان کرے، اور اگلے سال کے محرم کے لیے پھر انتظار کرتے ہیں۔ یہی ہے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجمیر شریف میں سیدزادگان کے یہاں پر محرم بڑے احترام سے منایا جاتا ہے۔ یہاں پر جب چاند رات ہوتی ہے تو ہمارا پنچاتی سلام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد روز مجالس ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے جس میں دعا، سلام، مرثیے پڑھے جاتے ہیں اور تقریر بھی کی جاتی ہے کسی مقرر کی۔ 5 تاریخ کو یہاں پر علم کا جلوس لے کے آتے ہیں، چھتری گیٹ سے لے کے امام باڑے تک، اور یہ اپنا عقیدہ، محبت امام علی مقام اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت عباس بن علی بن ابی طالب، ان کی یاد میں علم لے کے آیا جاتا ہے، کیونکہ وہ علم بردار بھی کہلاتے تھے۔ پھر ویسے چھٹی شریف بھی ہے یہاں پر غریب نواز کی، اور بابا صاحب کا حجرہ بھی کھل جاتا ہے۔ بابا فرید مسعود شکرگند رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عرس ہے پاک پٹن میں، تو اس کے لیے بھی کافی لوگ آتے ہیں۔ ہمارے حجرہ کھلتا ہے ان کا، جہاں پر انہوں نے چلہ کیا تھا۔ پھر 7 تاریخ کو یہاں پر ایک رسم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مہندی، وہ ہوگی، اور پھر 8، 9 اور 10 غازی شریف کی سواری ہوگی، جو درگاہ اپنے نظام گیٹ سے لے کے چھتری گیٹ تک، اور چھتری گیٹ سے پھر 9 تاریخ کو امام باڑہ، اور پھر امام باڑے سے واپس جھالنے کے اندر لے جا کے سیراب کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مختصر ہے۔ لوگ اس کے اندر ہرے کپڑے پہنتے ہیں، کچھ لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، اپنی منتیں ہوتی ہیں، منتیں اتارتے ہیں امام باڑے میں آ کے، یہاں پر ترازو تولتے ہیں بچوں کو، بوڑھوں کو۔ تو یہ امام علی مقام کی محبت، خدام سیدزادگان غریب نواز جو ہے بڑے ہی احترام اور بڑے ہی سوگواری کے ساتھ منایا جاتا ہے یہاں پر، اور دعا کی جاتی ہے پورے عالم اسلام کے لیے، ہندوستان ملک کے لیے اور ہم سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ شہیدان کربلا بالخصوص امام علی مقام اور اہل بیت اطہار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے
ہماری پریشانیاں دور کرے، ہماری مشکلیں آسان کرے، اور اگلے سال کے محرم کے لیے پھر انتظار کرتے ہیں. یہی حضرت عباس علمدار کے نام سے علم کو اٹھایا جاتا ہے چھتری گیٹ سے، اور امام بارگاہ میں لا کر اس کو لگایا جاتا ہے. سرکار عباس علمدار کے نام سے یہ علم لگائے جاتے ہیں. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ چھتری گیٹ سے ہم لوگ سب علم کو اٹھاتے ہیں حضرت عباس علمدار کے نام سے، اور بارگاہ امام میں ہم لگا دیتے ہیں. جو جھنڈے یہاں سے لے کے جاتے ہیں گھروں میں لگاتے ہیں، اس کی کیا مانیتا ہے؟ اس جھنڈوں کو لے جا کے ہم لگاتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار کے صدقے میں ہمارے گھر میں خوشیاں، رحمت و برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ان کی فضیلتوں سے ہم سب کو سرفراز کرے.